تھا مرغب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا ارے پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے بیٹھا ہے مشکلات کے صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد ہمارے وقت میں گنجائش نہیں لہٰذا ایک مطلب اور 3-4 شعر امام حسین علیہ السلام بر محمد و آل محمد صلوات ظلم کو حمایت نہیں ملنے والی ظلم کو شہ کی حمایت نہیں ملنے والی ارے سر تو مل جائے گا بیعت نہیں ملنے والی سر تو مل جائے گا اے ستارے در حیدر پا اتر آ تو بھی ستارے در حیدر پا اتر آ تو بھی ارے آسمانوں میں یہ عزت نہیں ملنے والی آسمانوں میں یہ عزت نہیں ملنے والی کہ آئیں گے پنجے تنے پاک ہی بس زیر کسا آئیں گے پنجے تنے پاک ہی بس زیر کسا کوئی زوجہ ہو اجازت نہیں ملنے والی کوئی زوجہ ہو اجازت نہیں ملنے والی یا نبی آج ہی کر دیجئے اعلان غدیر آج کے بعد یہ امت نہیں ملنے امت نہیں ملنے والی وارث آل محمد کو تو آ جانے دو وارث آل محمد کو تو آ جانے دو سانس لینے کی بھی مہلت نہیں ملنے والی سانس لینے کی بھی اور جب تلک تیغ علی نام سے باہر ہوگی ملک الموت کو فرصت نہیں ملنے
والی ملک الموت کو فرصت نہیں ملنے والی. آخری شعر بطور خاص فرمائیں گے کہ یہ حقیقت ہے کہ اے دشمن حیدر تجھ کو، یہ حقیقت ہے کہ اے دشمن حیدر تجھ کو ماں کے قدموں میں بھی جنت نہیں ملنے والی. یہ حقیقت ہے کہ اے دشمن حیدر تجھ کو، یہ حقیقت ہے کہ اے دشمن حیدر تجھ کو ماں کے قدموں میں بھی جنت نہیں ملنے والی. یہ بھی اللہ کی ایک خاص عنایت ہے سروش، سب کو یہ درد کی دولت نہیں. سکینہ قید ہو کر شام کے زندان جب آئی وہ بچی اس اندھیرے گھر کی تاریکی سے گھبرائی. مقدر نے عجب آفت کی پہلی رات دکھلائی. زمین تو فرش تھی سایہ فگن تھا چرخے مینائی. پھوپھی کے ساتھ رہتی تھی ناما کے پاس سوتی تھی برے نصر کھڑی زندان کے دروازے پر روتی تھی. ادھر سے جو گزرتا تھا اس سے کہتی تھی سنتا جا، ارے میں بے کس قید میں ہوں، ایک پیغام ہے میرا، اگر بابا ملے تجھ کو تو کہیو قسم کھا کھا سکینہ پر مصیبت ہے، خبر لو اے شہ والا، اگر تجھے سے کہیں خیمے میں سوتا چھوڑ آیا ہوں تو کہیو در زندان پر ہوتا چھوڑ آیا ہوں سکینہ.
حضرات شکر و سلام پیش کر رہے تھے جناب مصطفیٰ اکبر مہدی صاحب، اور بہرحال ایک مختصر سا پروگرام اور ہے. ہمارے میثم صاحب کی طرف سے کچھ تبرکات ہیں جو انجمنیں یہاں پڑھی ہیں، جو شعراء کرام یہاں پڑھے ہیں، ان کو دینا ہے. تو قبل اس کے کہ کسی اور کو زحمت دوں، سب سے پہلے میں میثم زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں ایک تبرک پیش کر رہا ہوں، وہ قبول فرمائیں. بسم اللہ. اور باقی تبرکات مولانا موصوف اپنے دست مبارک سے یہ آپ کا. نعرہ حاضری. میں ان مجالس کے ناظم جناب طاہر کانپوری صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنا تبرک حاصل کریں. ادھر ان سے لیجیے آپ. ندیم بھائی ہیں، فیضان ہیں، آپ کا بھی خیر رہے گا بھائی. قاری قرآن ان پانچوں مجالس کے قاری عالی جناب ندیم نجفی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے وہ تشریف لائیں اور اپنا تبرک حاصل کریں. دیکھیے جو ماتمی انجمنیں یہاں پڑھی ہیں، جیسے رضا حسین، شبیریہ، انجمن گلزار پنجتن، رونق دین اسلام، اگر ان انجمنوں سے کوئی صاحب یہاں تشریف لائے ہوں تو وہ تبرک آ کے حاصل کر سکتے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں جناب فیضان صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں. فیضان جعفر صاحب نہیں ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں استاد الشعراء جناب اعجاز زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا تبرک مولانا کے دستہ مبارک سے حاصل کریں. جناب اعجاز زیدی صاحب. جناب اعجاز زیدی صاحب تشریف لا رہے ہیں، اپنا تبرک لے لیا. اور اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں شوق خان اہل بیت جناب مصطفیٰ مہدی اکبر صاحب کی خدمت کو تشریف لائیں اور اپنا تبرک اور تو کوئی ہے نہیں ہے. چلیے ان کو بھجوا دیں گے، ٹھیک ہے، انہوں کو بھجوا دیں گے. چلیے باقی تبرکات لوگوں تک پہنچ جائیں گے. بقی کو بقی کا باقی یہاں ارے آؤ تو بیٹا، آ جاؤ. بہت محنت کرتے ہو تم بیٹا. تمہارے لیے ہم لوگ جو ہے مولانا کے ہاتھ سے دلوانا چاہ رہے ہیں. تم بہت محنت کرتا ہے. بس 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 کس کو دلانا ہے؟ نیئر بھائی، نیئر بھائی، نیئر بھائی آواز. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما دیں. معراج بانو بنت بہادر حسین صاحب، شاہد حسین ابن مہدی حسین صاحب اور دلال مرزا صاحب، ان تینوں مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت ہو. تو وقت کافی ہو چکا ہے. بہرحال بہت اختصار کے ساتھ آئیے تندے بھائی کہ سلسبیل و کوثر و جنت ہے اس کے منتظر. سلسبیل و کوثر و جنت ہے اس کے منتظر، جس کی قسمت میں غم سبت نبی تحریر ہے. سلسبیل و کوثر و جنت ہے اس کے منتظر، جس کی قسمت میں غم سبت نبی تحریر ہے. ایسے ہی کیسے چلے جاؤ گے بے اذن بطول، ایسے ہی کیسے چلے جاؤ گے بے اذن بطول. باغ جنت کیا تمہارے باپ کی جاگیر ہے؟ سلسبیل و کوثر و جنت ہے اس کے منتظر،
جس کی قسمت میں غم سبت نبی تحریر ہے، ایسے ہی کیسے چلے جاؤ گے بے اذن بطول؟ باغ جنت کیا تمہارے باپ کی جاگیر ہے؟ باغ جنت کیا تمہارے باپ کی جاگیر ہے؟ اور ملازمائے کہ سوچا بھی ہے ولایت حیدر کے باب میں، سوچا بھی ہے ولایت حیدر کے باب میں، آخر کہیں گے کیا سر تربت جواب میں؟ اور سوچا بھی ہے ولایت حیدر کے باب میں، آخر کہیں گے کیا سر تربت جواب میں؟ ہم مطمئن ہیں کیونکہ محب علی ہیں ہم مطمئن ہیں کیونکہ محب علی ہیں ہم، پھنسنا تو آپ کو ہے حساب و کتاب میں۔ ہم مطمئن ہیں کیونکہ محب علی ہیں ہم مطمئن ہیں کیونکہ محب علی ہیں ہم، پھنسنا تو آپ کو ہے حساب و کتاب میں، پھنسنا تو آپ کو ہے حساب و کتاب میں۔ اور مظاہرہ ہے کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی زبان جھوٹ بولتی ہے، غیبت کرتی ہے، اس لیے زبان میں کوئی اثر نہیں ہے، دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی۔ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اثر کہاں سے آتا ہے مظاہرہ دعا میں، کہ نجف میں محو عبادت عرش والے بھی، کوئی رکوع میں ہے اور کوئی قیام میں ہے۔ نجف میں محو عبادت عرش والے بھی، کوئی رکوع میں ہے اور کوئی قیام میں ہے۔ گناہ گار ہوں لیکن دعا تو ہوگی قبول، اصل زبان میں نہیں ہے علی کے نام میں ہے۔ نجف میں محو عبادت عرش والے بھی، کوئی رکوع میں ہے اور کوئی قیام میں ہے۔ گناہ گار ہوں لیکن دعا تو ہوگی قبول، اصل زبان میں نہیں ہے علی کے نام میں ہے، اصل زبان میں نہیں ہے علی کے نام میں ہے۔ اجل کا خوف نہیں عالم حیات میں ہوں، اجل کا خوف نہیں عالم حیات میں ہوں، دیار کرب و بلا کے تصورات میں ہوں۔ اجل کا خوف نہیں عالم حیات میں ہوں، دیار کرب و بلا کے تصورات میں ہوں۔ صف عذاب میں بیٹھا ہوں مطمئن ہوں میں، گناہ گار صحیح کشتی نجات میں ہوں۔ صف عذاب میں بیٹھا ہوں مطمئن ہوں میں، گناہ گار صحیح کشتی نجات میں ہوں۔ اور جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجئے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجئے۔ جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجئے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجئے۔ بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے، بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے، جن سے زہرا ہیں خفا ان پر تو لعنت کیجئے۔ بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجئے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجئے۔ بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے، جن سے زہرا ہے خفا ان پر تو لعنت کیجئے۔ بس یہ آخری قطعہ ملاحظہ فرما لیں، اربعین کا زمانہ ہے، لوگ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ بہرحال یہ مسئلہ ہے کہ سفر میں نماز قصر ہے، لیکن امام حسین السلام کے حرم میں مکمل پڑھی جاتی ہے۔ کیوں پڑھی جاتی ہے وہ ملاحظہ فرما لیں کہ یہ بھی ہے سچ مسافر راہ نجات ہے، اور یہ بھی غلط نہیں ہے کہ گھر میں نہیں ہیں ہم۔ یہ بھی ہے سچ مسافر راہ نجات ہے، یہ بھی غلط نہیں ہے کہ گھر میں نہیں ہیں ہم، اور شے کے حرم میں قصر پڑھیں کس لیے نماز، منزل پہ آ گئے ہیں سفر میں نہیں ہیں ہم۔ شے کے حرم میں قصر پڑھیں کس لیے نماز، شے کے حرم میں قصر پڑھیں کس لیے نماز، منزل پہ آ گئے ہیں سفر میں نہیں ہیں ہم۔ شے کے حرم میں قصر پڑھیں کس لیے نماز، منزل پہ آ گئے ہیں سفر میں نہیں ہم۔ ایک بچی جو یہاں ہے مل گئے، اور میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں آج کی اس آخری مجلس کے آخری شاعر اہل بیت جناب اعجاز زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ استاد الشورا جناب اعجاز زیدی صاحب۔
صرف قطع باب الحوائج مولانا عباس کے حوالے سے ایک سلام کے 6-7 شعر زیادہ کہ یہ بھی ہے زہرا کا بیٹا وہ بھی زہرا کا پسر، یہ بھی ہے زہرا کا بیٹا وہ بھی زہرا کا پسر، میں نہیں کہتا ہوں خود زہرا کا یہ فرمان ہے، میں نہیں کہتا ہوں خود زہرا کا یہ فرمان ہے، اور فرق کچھ ایسا نہیں عباس اور شبیر میں، فرق کچھ ایسا نہیں عباس اور شبیر میں، ایک ہے نہج البلاغہ دوسرا قرآن ہے۔ بس ایک سلام کے ساتھ شعر حاضر خدمت ہے، مسئلہ خاتون کا تجرباتی اور آبزرویشن والا، کہ یہ اپنا اختیار دکھاتی ہے کربلا، مرادہ یہ اپنا اختیار دکھاتی ہے کربلا، جاتا وہی ہے جس کو بلاتی ہے کربلا، یہ اپنا اختیار دکھاتی ہے کربلا، جاتا وہی ہے جس کو بلاتی ہے کربلا، یہ مطلب میں بلاتا ہوں کہ زیر لحد بھی ساتھ میں جاتی ہے کربلا، زیر لحد بھی ساتھ میں جاتی ہے کربلا، ایسا نہیں کہ صرف حیاتی ہے کربلا، زیر لحد بھی ساتھ میں جاتی ہے کربلا، ایسا نہیں کہ صرف حیاتی ہے کربلا، یہ تیسرا مطلب یہ خاص طور سے ملاحظہ کہ یوں بھی یہ ظاہر اپنا بناتی ہے کربلا، یوں بھی یہ ظاہر اپنا بناتی ہے کربلا، ہر روز میرے خواب میں آتی ہے، یوں بھی یہ ظاہر اپنا بناتی ہے کربلا، ہر روز میرے خواب میں آتی ہے کربلا، حر کی مثال سامنے ہے دور کیوں میں جاؤں، بس سادے سادے اشعار ہیں، حر کی مثال سامنے ہے دور کیوں میں جاؤں، بگڑے ہوئے نصیب بناتی ہے کربلا، حر کی مثال سامنے ہے دور کیوں میں جاؤں، بگڑے ہوئے نصیب بناتی ہے کربلا، اور ہے کربلا حسین کی کعبہ خلیل کا، ہے کربلا حسین کی کعبہ خلیل کا، ہے کربلا خلیل حسین کی کعبہ خلیل کا، دونوں میں فرق کیا ہے بتاتی ہے کربلا، دونوں میں فرق کیا ہے، بس دو شعر اور حاضر خدمت ہے ملاحظہ،
دونوں میں فرق کیا ہے بتاتی ہے کربلا، کرنے محرم آتے ہیں اپنے وطن میں سب، کرنے محرم آتے ہیں اپنے وطن میں سب، بچھڑے ہوئے عزیز ملاتی ہے کربلا، کرنے محرم آتے ہیں اپنے وطن میں سب، بچھڑے ہوئے عزیز ملاتی ہے کربلا، حر کا سپاہ شام سے آنا گواہ ہے، حر کا سپاہ شام سے آنا گواہ ہے، حر کا سپاہ شام سے آنا گواہ ہے، سوئے ہوئے ضمیر جگاتی ہے کربلا، حر کا سپاہ شام سے چہلم کے روز لاکھوں کروڑوں یہ زائرین، چہلم کے روز لاکھوں کروڑوں یہ زائرین، کیا زندہ معجزہ یہ دکھاتی ہے کربلا، کیا زندہ کربلا، جاتا وہی ہے جس کو بلاتی ہے۔ استاد الشورا جناب اعجاز زیدی صاحب کا کلام حافظ سماعت فرما رہے تھے، اعلان سماعت فرما لیں۔ ہمارے شاعر اہل بیت انقلاب کربلا، شاعر انقلاب کربلا جناب حسن فراز صاحب کی طبیعت ناساز ہے، کل ان کا آپریشن ہے گردے کا، اور آپریشن بھی سیریس ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا فرما دیں اس فرش اعضا اور ذکر حسین کے صدقے میں آپریشن کامیاب ہو، جلد سے جلد وہ صحت یاب ہو کر اپنے گھر واپس آئیں۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں آفتاب خطابت عالی جناب مولانا سید میثم ظہیر صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور اس خمسہ مجالس کی آخری مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات ایک دو اعلانات سماعت فرما لیں کہ 5 صفر المظفر کو 5 صفر کو عیش باغ کی کربلا میں جو خیمہ گاہ ہے، بہت کم لوگ وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو بہرحال کچھ نوجوانوں کی جانب سے ہر سال ایک مجلس اعضا وہاں منعقد ہوتی ہے عیش باغ کی کربلا کے اندر جو خیمہ گاہ ہے وہاں، اور اس سال شب میں 8 بجے وہ مجلس اعضا منعقد ہوگی، اور اس مجلس میں مولانا سید محمد عسکری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور شرکت فرمائیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ 5 صفری کو جناب فراز جعفر صاحب کے مکان پر شب میں 8:30 بجے مجلس اعضا منعقد ہوگی۔ اس مجلس میں خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور 6 صفر کو ہمارے احسن افروز صاحب کے مکان پر رفیق اپارٹمنٹ میں کشمیری محلے میں شب میں 8:30 بجے ایک مجلس اعضا منعقد ہوگی۔ اس مجلس میں خطیب صداقت مولانا سید علی متقی زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور 7 صفر کو شب میں 9:30 بجے ہمارے طاہر صاحب کے مکان پر مہدی گنج کی کربلا میں ایک مجلس اعضا منعقد ہوگی۔ اس مجلس میں عباس متقی زیدی سلم ہو خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مجالس میں شرکت کریں، اور پہلی سفر سے 2 سفر سے 6 سفر تک مسجد النبوی میں جو 90 در کی مسجد بھی کہلاتی ہے، اس میں شب میں مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مجالس میں بھی شرکت فرمائیں،
اور اندرا مارکیٹ میں مہیلا کالج کے سامنے شب میں 10 بجے 9 صفر تک مجالس کا سلسلہ جاری ہے. آپ حضرات ان مجالس پہ بھی شرکت فرمائیں. ان مجالس پہ بھی عباس متقی جدی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمائیں گے. اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم اطہر حسین حیدری ابن صفدر حسین اور مرحوم عباس ظہیر حیدری ابن اطہر حسین، مرحوم مولانا رضوان حسین صاحب قبلہ ابن اصغر حسین اور مرحومہ ندا حسین بنت محمد حسین کے نام پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. ایک مرتبہ اور سورہ حمد کی تلاوت فرما کر عشرت جہاں بنت مظہر حسین اور شبر حسین ابن غضنفر حسین کے نام. ایک مرتبہ اور سورہ حمد کی تلاوت فرما کر صاحب بیاض انجمن گروہ حسین سید علی رضا شہاب ولد سید محمد رضا اور سید محمد رضا ولد چودھری سید حیدر علی کے نام. ایک مرتبہ اور سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر رہبر ملت ایران سید علی حسینی خامنائی علی اللہ مقامہ ابن سید جواد حسین خامنائی کے نام. فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم صلی اللہ علیہ. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن. سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الی یوم الدین.
अम्मा बादो फ़क़त क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु हज़रात गुंजाइश तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग पीछे खड़े हुए हैं उनकी खातिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर मुमकिन हो तो थोड़ा थोड़ा अगर आप हज़रात आगे तशरीफ़ ले आएँ तो उन हज़रात को भी बैठने की जगह मिल जाए। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए भाई जो लोग पीछे। एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद। देखिए क़िबला काबिल सताइश हैं, काबिल क़द्र हैं। अंजुमन गरोह हुसैन के अरकान और कच्चा हाथा अमीनाबाद के मोमिनीन जिन्होंने इस मस्जिद में इस खमसा मजालिस का इनेकाद किया, तकरीबन 25 साल मुकम्मल हो रहे हैं। आप हज़रात दूर दूर से इस खमसा मजालिस में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाते हैं। बहरहाल जो मौजू है उसके मुताबिक ही गुफ्तगू करना है, लेकिन एक बात मैं आपकी खिदमत में ये हाजिर करना चाहूँगा कि ये मुझसे किसी ने कहा नहीं है, मेरा ख़ुद दिल चाह रहा है कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि ये जो मस्जिद है, जो पढ़ाइन की मस्जिद कहलाती है, मेरे ख़्याल में यहाँ बैठे हुए अक्सर हज़रात को इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं हो। मैं पूरी सनद रखता हूँ, लिहाजा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस शहर लखनऊ में बनाम शीइयत ये पहली इमारत है। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद। ये शायद हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल नई बात हो कि ये बनाम शीइयत लखनऊ में, इस शहर में ये पहली इमारत है। जितने यहाँ पर इमाम बाड़े हैं, जितनी मस्जिदें हैं, जितनी बारगाहें हैं, जितनी करबलाएँ हैं, जितनी दरगाहें हैं, वो सब इसके बाद बनी। सबसे पहली इमारत यही। और सआदत खान बुरहानुल मुल्क जिन्होंने अवध की हुकूमत की बुनियाद डाली, जिन्होंने अवध की हुकूमत की बुनियाद डाली, उनकी साहबजादी थी जिनका नाम था खदीजा खानम। खदीजा खानम ने ये मस्जिद बनवाई। सलावात पढ़े पर मोहम्मद। और वो खदीजा खानम जो सादत खान बुरहानुल मुल्क की बेटी थी, उनकी शादी हुई सफदर जंग के साथ, जिनका मकबरा दिल्ली में मौजूद है। तो सफदर जंग की अहलिया थी, सादत खान बुरहानुल मुल्क की बेटी थी। सफदर जंग भी सादत खान बुरहानुल मुल्क के सगे भांजे थे, यानी उन्होंने अपनी बेटी की शादी अपने भांजे के साथ की थी। उसके बाद सादत खान बुरहानुल मुल्क का कोई बेटा नहीं था। आप बोर तो नहीं हो रहे, उनका कोई बेटा नहीं था, लिहाजा उनकी एक बेटी थी खदीजा खानम, उनकी शादी सफदर जंग के साथ हुई। उसके बाद जितने भी शाहान अवध हैं
وہ انہی خدیجہ خانم کی اولاد ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہاں یہ بات بتانا بہت ضروری تھی، تو یہ سب سے پہلی عمارت ہے، سب سے پہلی عمارت ہے۔ اس کے بعد اور امام باڑے بنے، اور میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس شہر میں اس وقت جتنے امام باڑے موجود ہیں، جتنے بھی امام باڑے موجود ہیں، آپ تاریخ لکھنؤ اٹھا کے دیکھیں آغا مہدی صاحب قبلہ کی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنے بھی امام باڑے اس وقت لکھنؤ شہر میں موجود ہیں، اس میں اس وقت موجود سب سے پرانا امام باڑہ جو ہے وہ آغا باقر کا امام باڑہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و سب سے اس سے پہلے تاریخ میں ایک دو امام باڑوں کے نام ملتے ہیں، مثلا ابو طالب خان کا امام باڑہ، لیکن وہ کہاں تھا اب وہ موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جو سب سے پرانا امام باڑہ ہے، کیونکہ وہ نواب شجاع الدولہ کے زمانے میں بنا، آصفی امام باڑہ بھی اس کے بعد بنا، تو سب سے پرانا امام باڑہ اس وقت جو ہے وہ آغا باقر کا امام باڑہ ہے۔ تو خدیجہ خانم نے یہ مسجد بنوائی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ خدیجہ خانم نے یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو تاریخ لکھنؤ ہے یا جو دیگر تاریخ ہے ان میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب چونکہ وہ پردے دار عورت تھیں، دیکھیں قبلہ یہ شاید کوئی زیادہ آپ کو بتائے نہیں، کیونکہ وہ پردے دار عورت تھیں، مسجد بنوا رہی تھیں، لہٰذا مزدوروں کی دیکھ بھال خود آ کے نہیں کر سکتی تھیں، تو ان کی ایک دوست تھیں جو مسلمان نہیں تھیں، وہ آ کر یہاں پر مزدوروں کی دیکھ بھال کرتی تھیں، جس کی وجہ سے اسے پنڈتائن کی اور بعد میں پڑھائن کی مسجد کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آلہ، ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آلہ۔ تو بہرحال اس مسجد سے یہ پیغام تو دیا ہی جا سکتا ہے کہ یہ مسجد بھی ہمارے شہر کی گنگا جمنی تہذیب کی علامت ہے۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آلہ محمد۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس قبر سے وہ رسا تھوڑی دوری اختیار کر لیں اور وہاں نہ جائیں، اس کو لوگ کسی پیر ویر کی قبر بنا لیتے ہیں۔ یہ امین آباد میں اندر جو مزار بنا ہوا ہے یہ بھی خدیجہ خانم ہی کی قبر ہے۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد۔ تو بہرحال مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ بات خدا یعنی کہ میرا جی چاہا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ تو بہرحال ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تمہارے بالغ مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ دیکھیں میں نے کوشش کی کہ پورے خمسے میں موضوع کا خیال رکھا جائے اور میں موضوع سے الگ بھی نہ جانے پاؤں اور آپ کی دلچسپیاں بھی برقرار رہیں۔ تو چونکہ پیغمبر کی زندگی ہی میں یہ اعلان ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبوت آنے والی نہیں ہے، ان کے بعد کوئی شریعت آپ میری طرف متوجہ رہیں، ان کے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے، ان کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، اور لوگوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ پیغمبر کا کوئی بیٹا با حیات نہیں ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیں، کوئی بیٹا با حیات نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے جو بیٹے پیدا ہوئے جناب طیب، جناب طاہر، جناب قاسم، وہ بچپنے میں اس دنیا سے گزر گئے۔ آخر میں جناب ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے وہ بھی بچپنے میں اس دنیا سے گزر گئے، لہذا منافقین یہ سوچ کر خوش ہونے لگے کہ یہ آخری نبی ہیں، نہ ان کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے، نہ ان کے بعد کوئی رسول آنے والا ہے، نہ ان کا کوئی بیٹا ہے، لہذا وہ پیغمبر کو ان معنی میں بھی ابتر کہنے لگے۔ دیکھیں میں چاہ رہا ہوں کہ آج ختم نبوت کا موضوع جو ہے وہ بالکل پایہ تکمیل پر پہنچ جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی موضوع کے پایہ تکمیل پر پہنچنے کے لیے ذکر غدیر ضروری۔
مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تو وہ لوگ پیغمبر کو اب تر کہنے لگے. اب تر کے معنی کیا ہے؟ عام طور پر جب سورہ کوثر پر تبصرہ ہوتا ہے تو کوثر کے معنی پہ بحث ہوتی ہے, اب تر کے معنی پہ بحث ہی نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ اگر اب تر کے معنی سمجھ میں آ جائیں تو کوثر کے معنی اپنے آپ سمجھ میں آ جائیں. دیکھیں قبلہ, کوثر کے تو بہت سے معنی لوگوں نے بیان کیے, لیکن مفسرین نے اب تر کے 3 ہی معنی بیان کیے. یعنی مفسرین کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ اب تر 3 ہی ہیں. پہلے معنی ابتر کے یہ بیان کیے گئے, دیکھیں ہم موضوع سے الگ نہیں جائیں گے انشاءاللہ. پہلے معنی ابتر کے یہ بیان کیے گئے کہ جس کی نسل منقطع ہو جائے. سنیے گا, جس کی نسل منقطع ہو جائے اسے کہتے ہیں ابتر. جس کی نسل منقطع ہو جائے اسے کہتے ہیں ابتر. دیکھیں یہاں کہ خمسے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. ہمارے بھائی میسم عالم لال صاحب پورا رجسٹر ان کے پاس موجود ہے کہ کس سال کس موضوع کو مجلس پڑھی تھی. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. دہرانے کا تو امکان ہی نہیں ہے. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. بڑی محنت کرتے ہیں اور انجمن کے دیگر حضرات بھی بہت محنت کرتے ہیں. خداوند عالم ان سب حضرات کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کو ہر عرضی اور سماوی بلا سے محفوظ رکھے. ہمارے سلیم بھائی کو بھی اللہ صحت کاملہ عطا کرے, وہ بھی مسجد میں بڑی خدمت کرتے ہیں. اور ہمارے کمیل میاں ہیں, دیگر حضرات ہیں, بہرحال سب کے سب محنت کرتے ہیں. اور یہاں کا جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی بڑا سپورٹ کرتا ہے ان لوگوں کو. خداوند عالم ان کو بھی ترقی عطا کرے اور ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. بہرحال یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں اگر کوئی خدمت انجام دیتا ہے تو حسین رکھتے نہیں. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. تو ایک تو قبلہ ابتر کے معنی بیان ہوئے کہ جس کی نسل منقطع ہو جائے. جس کی نسل منقطع ہو جائے اسے کہتے ہیں ابتر. دوسرے معنی ابتر کے یہ بیان ہوئے کہ جو اپنی جڑ سے کٹ جائے. یعنی اگر کسی درخت کو جڑ سے کاٹ دیا جائے, اوپر سے نہیں, بالکل جڑ سے کاٹ دیا جائے تو اسے کہتے ہیں ابتر. ان معنی میں بھی کفار و مشرکین پیغمبر کو ابتر کہتے تھے, خاص طور سے مشرکین مکہ. اب وہ کہتے تھے بطر محمد منا, یعنی محمد ہم سے کٹ گئے. وہ اپنے کو جڑ سمجھتے تھے, اپنے کو روٹ سمجھتے تھے, اپنے کو اصل سمجھتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ محمد ہم سے کٹ گئے. اب یہ 2 معنی اس وقت ہمارے موضوع میں نہیں آتے, لہذا ہم نے ان کو ترک کیا. تیسرے معنی جو تھے وہ کیا تھے کہ تیسرے معنی ابتر کے یہ ہیں کہ جس کا عقب نہ ہو اسے کہتے ہیں ابتر. عقب کا مطلب آپ سمجھے؟ مطلب یہ ہوا کہ جس کے پیچھے کوئی آنے والا نہ ہو. سنیں قبلہ, بہت توجہ آپ حضرات کی. جس کے پیچھے کوئی, سن رہے ہیں, جس کے پیچھے کوئی آنے والا نہ ہو اسے کہتے ہیں ابتر. اسے کہتے ہیں ابتر. تو وہ لوگ ان معنی میں بھی پیغمبر کو ابتر کہتے تھے کہ ان کے پیچھے کوئی آنے والا نہیں ہے, اس لیے کہ یہ آخری نبی ہیں. لا نبی بعدی, خود ہی کہہ رہے ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ کہہ رہا ہے یہ خاتم النبیین ہے, تو اب ان کے بعد کسی نبی کے آنے کا سوال نہیں. ختم الرسل ہے, ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. حلال محمد قیامت تک حلال ہے, حرام محمد قیامت تک حرام ہے. اب ان کے بعد کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے. تو وہ یہ سوچ سوچ کے خوش ہوتے تھے کہ جب تک یہ زندہ ہیں, جب تک ان کی سانس چل رہی ہے, اس وقت تک ہم اپنے دیرینہ مذہب سے الگ ہیں. لیکن جب ان کی آنکھ بند ہو جائے گی تو ہم پھر پرانے اپنے دین کی طرف پلٹ جائیں گے. پھر ہم ہوں گے اور لات ہوگا, ہم ہوں گے اور منات ہوگا, ہم ہوں گے اور حبل ہوگا. ہم جیسے چاہیں گے ویسے زندگی گزاریں گے. نہ کچھ ہمارے لیے حرام ہوگا, نہ کچھ ہمارے لیے حلال ہوگا. اس لیے کہ اب ان کے بعد تو کوئی آنے والا
والا نہیں ہے. کیا سنا آپ نے کہ اب ان کے بعد تو کوئی آنے والا نہیں ہے. اب اللہ کو انہیں جواب دینا تھا. اب مسئلہ قبلہ یہاں پر اہم یہ تھا. دیکھیے اگر آپ نے سمجھ لیا تو اس وقت کی سب سے پہلی اور سب سے قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر اللہ یہ اعلان کرتا کہ ان کے بعد ایک اور نبی آئے گا تو پھر ختم نبوت کا کیا ہوتا. اگر اللہ کہتا ان کے بعد ایک اور رسول آئے گا تو ختم رسالت کا کیا ہوتا. اگر اللہ کہتا کہ ان کے بعد ایک اور شریعت آئے گی تو پھر شریعت میں جو مستقل شریعت ہے اس کا کیا ہوتا. لہذا اب ان لوگوں کو جواب بھی دینا تھا. ان کو جواب بھی دینا تھا. بہت توجہ. پیغمبر کی رسالت کا سورج چمک رہا تھا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ پیغمبر کی رسالت کا سورج چمک رہا تھا. اب اگر اللہ کہتا اس سورج کے بعد ایک اور سورج آئے گا تو ختم نبوت کے عقیدے پہ آنچ آتی. لہذا ایسے ابتر کہنے والوں کو اللہ نے قرآن میں جواب دیا کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ تم مطمئن نہ ہو جاؤ کہ سورج ڈوب جائے گا تو ہم کچھ بھی کر لیں. سنا آپ نے؟ سورج غروب ہو جائے گا تو ہم پچھلے پیروں پلٹ جائیں. یہ سمجھ لو کہ سورج کے بعد سورج تو نہیں آئے گا. سنا آپ نے؟ سورج کے بعد سورج تو نہیں آئے گا. لیکن والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. قسم ہے اس سورج کی کو جو چمکنے والا ہے اور قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آنے والا. اللہ اکبر. قبلہ آج کے مجلس ہر سال تھوڑی تاخیر سے شروع ہوتی ہے. آج بھی حسب دستور تاخیر سے شروع ہوئی. لیکن بہرحال ایک فرق ہو گیا. آج انجمن قمر بنی ہاشم والوں نے مجلس بالکل وقت پر شروع کر دی. تو بہرحال اس سال یہ مجلس ہماری وجہ سے تاخیر سے نہیں شروع ہوئی. ایک صلوات پڑھیں محمد. تو ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد. چلیے قبلہ انشاءاللہ موضوع مکمل ہو جائے, بات آپ تک پہنچ جائے تو لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین تو میں عرض کر رہا تھا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. قسم ہے اس سورج کی جو چمکنے والا ہے اور قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آنے والا ہے. جو سورج کے پیچھے پیچھے آنے والا ہے. بھری ہوئی مسجد میں جب کسی نے نبی سے پوچھا کہ شمس سے مراد کون اور قمر سے مراد کون, تو نبی نے فرمایا کہ شمس سے مراد میں. سنا آپ نے؟ کہا شمس سے مراد میں, قمر سے مراد علی. پتہ چلا کہ وہ چمکنے والا سورج پیغمبر ہے اور وہ پیچھے پیچھے آنے والا چاند مولا علی ہیں. پروردگار جب قسم کھائی تھی تو یہی کہہ دیتا قسم ہے اس سورج کی جو چمکنے والا ہے, قسم ہے اس چاند کی جو چاندنی بکھیرنے والا ہے. لیکن یہ نہیں کہا بلکہ کہا قسم ہے اس چاند کی والقمر اذا تلاہا جو پیچھے پیچھے آنے والا ہے, جو پیچھے پیچھے آنے والا ہے. یعنی علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان. سنا اس مجمع نے یا نہیں سنا؟ یعنی سورج کے پیچھے پیچھے چاند آ رہا ہے, بیچ میں ستاروں کی گنجائش نہیں ہے.
مولا آپ کو سلامت رکھے، میں نے تارا نہیں کہا. صلوات پڑھیں پر محمد و آل بیت میں ستاروں کی گنجائش نہیں ہے. چاند جو ہے وہ سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا بلا فصل. یہ علامتیں ہیں قبلہ، علامتیں. سورج جو ہے اس کے پیچھے پیچھے چاند بلا فصل آ رہا ہے، بلا فصل آ رہا ہے، بلا فصل آ رہا ہے. سنیں قبلہ توجہ کے ساتھ آج کی مجلس دیکھیے. عام طور پر جب آسمان پہ سورج نمودار ہوتا ہے تو چاند نمودار نہیں ہوتا، اور جب چاند آسمان پہ ہوتا ہے تو سورج نمودار نہیں ہوتا. یہی سنتے ہیں نا. چاند اور سورج، ایک جملہ کہہ دوں کاش آپ سمجھ لیں کہ چاند اور سورج ایک طرح سے چمکتے ہوئے سوائے کربلا کے کہیں نظر نہیں آتے. بھائی صلوات پڑھتے والے محمد و آل محمد. اللہ جانے یہ مجمع سمجھا بھی یا نہیں سمجھا بھائی. ایک صلوات پڑھتے والے محمد و آل محمد. بس کربلا ہی ہے، بین الحرمین کھڑے ہو جائیے. تو ایک طرف سورج چمک رہا ہے، دوسری طرف چاند چمک رہا ہے. یہ منظر صرف کربلا میں نظر آتا ہے. یہ تو ایک جملہ تھا جو میں نے عرض کر دیا، ورنہ قبلہ چاند اور سورج ایک ساتھ نظر نہیں آتے. عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے، لیکن قبلہ کبھی کبھی آتے ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں. چاند اور سورج ایک ساتھ بھی نظر آتے ہیں. کب نظر آتے ہیں؟ کب نظر آتے ہیں؟ کا اکثر عصر کے وقت، شام کے 5 بجے 6 بجے سورج بھی چمک رہا ہے، اور اس وقت سورج کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ اسے دیکھ سکتے ہیں سورج کو، اس لیے کہ آپ غروب ہونے والا ہے، اس میں وہ تمازت نظر نہیں آتی. سورج چمک رہا ہے، سامنے سورج چمک رہا ہے، تھوڑی دیر میں غروب ہو جائے گا. لیکن ذرا سر اٹھائیے اوپر تو اوپر آپ کو چاند بھی نظر آئے گا. یعنی ایسے مناظر ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ دیکھے نہیں دیکھے؟ بولیے دیکھے نہیں دیکھے؟ کہا دیکھا. اس کا مطلب یہ ہوا سورج بھی نظر آ رہا ہے اور چاند بھی نظر آ رہا ہے، دونوں ایک ساتھ نظر آ رہا ہے. لیکن جب بھی سورج اور چاند ایک ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیشہ سورج نیچے چاند اوپر. اللہ سلامت رکھیں ان بچوں کو. جب بھی سورج اور چاند ایک ساتھ نظر آئیں گے تو ہمیشہ سورج نیچے ہوگا. کبھی ایسا تو نظر ہی نہیں آئے گا کہ سورج اوپر اور چاند نیچے ہو. ہمیشہ سورج نیچے چاند اوپر. آپ سمجھے مسئلہ کیا ہے؟ یہ چاند اوپر کیوں ہے، سورج نیچے کیوں ہے؟ اس سے کوئی سورج کی توہین نہیں ہو رہی ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ سورج نیچے ہے، چاند اوپر ہے. اللہ نے سورج کے منصب کا یہ فریضہ واجبی قرار دیا ہے کہ غروب ہونے سے پہلے اپنے جانشین کا تعارف کرائے.
محمد وآل محمد. یہی دعا دی جاتی ہے نا, اللہ تمہیں چاند جیسا بیٹا عطا کر. اب وہ چاند کی ایسٹرونامی کے ماہرین جانتے ہیں, وہ چاند اس سے اس وقت مطلب نہیں ہے, یہاں تو اصطلاحاً چاند کو جو استعمال کیا جاتا ہے وہی میں عرض کر رہا ہوں. تو بھائی ہر آدمی کہتا ہے اللہ تمہیں چاند جیسا بیٹا عطا کر. ہر ایک کو چاند اچھا لگتا ہے. شعراء چاند کی تعریف کرتے ہیں, ادیب چاند کی تعریف کرتے ہیں, نثر میں نظم میں ہر جگہ آپ کو چاند کی تعریف ملے گی. دیکھیں ایک نکتہ میں آپ کو سنا دوں, میں نے سنا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ ان کو میں نے سنا ہی نہیں, لیکن میں نے بزرگوں سے ان کا نکتہ سنا ہے. خطیب اہل بیت علامہ سید محمد صاحب دہلوی اللہ مقامہ, میرے خیال میں کچھ حضرات یہاں ضرور ہوں گے جنہوں نے ان کو سنا ہوگا, ہم نے تو نہیں سنا, لیکن ان کا ایک نکتہ ہے, بڑے غضب کا نکتہ ہے. ان سے کسی نے کہا یہ بتائیے کہ آپ کے مجمع میں شیعوں میں جب رسول اللہ کی تعریف ہوتی ہے تو لوگ زیادہ داد نہیں دیتے, حالانکہ پتہ نہیں کون بے عقل تھا, یہاں 4 دن سے ہم وہی پڑھ رہے ہیں اور لوگ داد نہیں دیتے. اس نے کہا رسول اللہ کی تعریف ہوتی ہے تو لوگ داد نہیں دیتے, لیکن جب مولا علی کی تعریف ہوتی ہے تو لوگ خوب اچھلتے ہیں, خوب داد دیتے ہیں, خوب نعرے لگاتے ہیں. اب دیکھیں واقعی جو علامہ ہوتے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا ہاں یہ ہماری قوم کی کمی ہے, دیکھیے اس کو دور کریں گے, ایسا کچھ نہیں کہا. ایسی باتیں نہیں کی انہوں نے, بلکہ انہوں نے جواب دیا, قیامت کا جواب دیا, قیامت کا جواب دیا. اور اتفاق سے وہ مجلس بھی پڑھ رہے تھے قیصر باغ ہال بمبئی میں, تو وہیں سے انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا بھیا تم کسی دن سمندر کے کنارے چلے جاؤ, سمندر کے کنارے چلے جاؤ, جب سورج آسمان پہ ہوتا ہے تو سمندر کی موجیں سکون میں رہتی ہیں. خدا کے لیے بیدار ہو, سمندر کی موجیں سکون میں رہتی ہیں, سکون میں رہتی ہیں. لیکن جب چاند سامنے آتا ہے تو اب موجوں میں جوش پیدا ہوتا ہے. صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد. موجوں میں جوش پیدا ہوتا ہے. اب موجوں میں جوش پیدا ہوتا ہے تو سورج ہے نبی, تو نبی کے لیے ہمارے مومنین احترام کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. لیکن جب چاند سامنے آتا ہے, جب قمر امامت کا ذکر ہوتا ہے تو لوگوں میں جوش پیدا ہوتا ہے. یہ تو سید محمد دہلوی صاحب کا جواب ختم ہو گیا. لیکن ایک بات ہم اپنی طرف سے آپ کی خدمت پہ عرض کریں. دیکھیں قبلہ, حسد بڑی بری چیز ہوتی. اب یقین مانے مزاج یہ ہوتا ہے, ہم کسی محفل میں شعر پڑھنے کے لیے آئے, نیئر صاحب نے شعر پڑھے, چھتیں اڑ گئیں, ہم پڑھنے کھڑے ہوئے, لوگ چپ کے بیٹھے رہے. اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا کلام کیسا تھا. اصل میں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے, ہمارے شعر ذرا ادبی تھے. یہی ہوتا ہے نا, لوگ سمجھ نہیں پائے. ارے بھیا ہم اتنی چیخ پکار نہیں کر سکتے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل. یہ سب قبلہ حسد ہے. ایک صلوات پڑھتے بر محمد, کوئی بھی کرے. میں نے اپنی مثال جان بوجھ کے دیے کہ کوئی بیچارہ برا نہ مانے. ہم نے کہا بھائی یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے تو سیدھے سیدھے شعر پڑھے, سامنے کے تبرہ پڑھا, لوگ خوش ہو گئے. ہمارے شعروں میں کچھ ادبیت تھی, یہ تھا, لوگ سمجھ ہی نہیں پائے, لڑکے بیٹھے. یہی معاملہ قبلہ مجالس کا بھی ہے کہ اب نہیں چل رہی. ہم وہ ہوا والی نہیں پڑھتے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل. آؤ بھیا آؤ بیٹھو, ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل.
میں جوش پیدا ہو گیا، واہ واہ ہونے لگی، نعرے لگنے لگے. تو اب کچھ لوگوں نے کہا دیکھیے یہ سب تو بیچارے سادے سادے لوگ ہیں، پڑھے لکھے زیادہ نہیں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اور اس لیے یہ لوگ نعرے لگانے لگے مجلس میں. پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ذرا سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، اس طرح سے داد نہیں دیتے. میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مولا علی کے فضائل سن کر خوش ہونا اعلیٰ ظرفی کی دلیل ہے. دیکھیں یہ جو ابھی آپ کے سامنے ہے یہ بھی داد دیں گے. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. مولا علی کے فضائل پر خوش ہونا اعلیٰ ظرفی کی دلیل ہے. میں جو ہی نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ کہہ رہا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. سورج کون ہے؟ محمد. چاند کون ہے؟ علی. چاند کون ہے؟ علی. کیا سنایا؟ جب سورج روشن ہوتا ہے تو سمندر کی موجیں اس کے احترام میں خاموش رہتی ہیں، لیکن جب چاند سامنے آتا ہے تو سمندر کی موجوں میں ابال آتا ہے، جوش آتا ہے. کیا سن رہا ہے آپ؟ جوش آتا ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، جوش آتا ہے، جوش آتا ہے. چاند سے مراد کون؟ کا علی. ارے بھیا جب چاند سامنے آتا ہے تو گڑھیا کے پانی میں ابال نہیں آتا. مولا علی کا ذکر سن کے اسی کو جوش آتا ہے جو عالی ظرف ہوتا ہے. جہاں ظرف پہ گنجائش ہوتی ہے، جہاں ظرف پہ گہرائی ہوتی ہے، وہیں آدمی خوش ہوتا ہے. ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتے فضائل امیر المومنین. بس تو قبلہ قدیر میں بھی سورج چاند کا تعارف کرا رہا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا، جس کا میں مولا، اس کا یہ علی مولا ہے. نبی نے واضح طور پہ بتا دیا. دیکھیں ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ چاند ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، ہر ایک کو چاند اچھا لگتا ہے. لیکن ایک پرانی کہاوت ہے کہ چور کو چاند سے بڑی پریشانی ہے. آپ سمجھے کیوں؟ دن بھر بیچارہ انتظار کر رہا ہے، سورج غروب ہو، اندھیرا ہو، گھر سے نکلیں، چوری کریں، نقب لگائیں، کسی کا مال اڑائیں.
ایک صلوات پڑھتے بار محمد. دیکھیں قبلہ دن بھر اسی فکر میں ہے, دن بھر اسی فکر میں ہے. رات ہوئی گھر سے نکلا دیکھا آسمان پہ چاند چمک رہا, ساری پلاننگ فیل. اب غور نہیں کر رہے, ساری پلاننگ فیل. روتا ہوا گھر آیا, ارے یہ کہاں آ گیا؟ ہم تو سمجھ رہے تھے سورج غروب ہو گیا, یہ کہاں آ گیا؟ کچھ آپ نے غور کیا یا نہیں غور کیا؟ یہ کہاں آ گیا؟ وہی مسئلہ وہاں بھی ہے کہ جو لوگ اس فکر میں تھے کہ رسول اللہ کے بعد تو اپنے مذہب کی طرف پلٹ جائیں گے, اب نبی نے ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھا دیا دیکھو میرے بعد یہ. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بس قبلہ بہت دیر ہو گئی. دیکھیں قبلہ قرآن اشارہ کر رہا ہے, حدیث اعلان کر رہی ہے, کتابوں میں موجود, روایات میں جلوہ فگن, لیکن اس کے باوجود بھی جنہیں نہیں ماننا انہیں نہیں ماننا. ایک دو باتیں پیغام کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیے الحمدللہ کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. ایک بات ذرا دور سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دیکھیے اللہ کی طرف سے شرف ملنا بڑی بات نہیں ہے, شرف کا باقی رہنا بڑی. میں کچھ عرض کر کے آپ کی خدمت, خدا کے لیے میری بات سمجھیں, شرف کا باقی رہنا بڑی بات ہے. اسی لیے یہ نہیں کہا گیا کہ جو محبت اہل بیت پہ جیا وہ شہید ہے, بلکہ یہ کہا گیا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہید, جو مر گیا محبت اہل بیت پر وہ شہید. لہذا قبلہ اگر اللہ نے ہمیں یا آل محمد کی محبت کی دولت عطا کی ہے تو یہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے کہ آخر وقت تک یہ برقرار رہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا پہلے وہ عزاداری میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے, اب نہیں لیتے. پہلے تعزیہ رکھتے تھے, اب نہیں رکھتے. پہلے فضائل پر خوش ہوتے تھے, اب نہیں خوش ہوتے. پہلے پڑھتے تھے, اب نہیں پڑھتے. سن رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ دیکھیں ایک جملہ, لوگ کہتے ہیں تبلیغ, اس سے بڑی اس وقت کوئی تبلیغ ہی نہیں ہے قبلہ. اب میں ایک بات عرض ہی کر دوں. دیکھیں میں بہت ہی دیانتداری سے مجلس پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, اور میں نے کسی کتاب میں خود نہیں دیکھا. میں بالکل واضح طور پہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. میں چاہتا تو کوئی نام وام آپ کے سامنے لے لیتا, لیکن میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا. آپ اگر مجھ سے حوالہ مانگے تو میرے پاس کوئی حوالہ نہیں, بالکل نہیں. لیکن ایک عالم دین تھے, ہمارے نیر مجیدی صاحب بیٹھے ہیں, اعجاز علی صاحب بیٹھے ہیں, یہ لوگ ان سے واقف ہیں. ایک عرصہ ہو گیا ان کے انتقال کو. بہت قابل آدمی تھے, یہی مئو ڈسٹرکٹ میں کوپا گنج کے رہنے والے تھے. آیت اللہ رینک کے آدمی تھے. علامہ شبیر حسن نجفی, شبیر حسن نجفی.
میرے خیال میں 90s کے آخر میں ان کا انتقال ہو گیا، تو ہماری ان سے 90s کے آخری میں ہوا غالباً انتقال. تو بہرحال 90s کے اوائل میں ہماری ان سے ملاقات ہوئی، اور وہ تقریباً 40 سال نجف اشرف میں رہے، 40 سال، اور 25 سال مشہد مقدس میں رہے. مشہد مقدس میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم، خر عاملی کے مقبرے میں 10 اور 11 بجے کے درمیان دن میں وہ مجلس پڑھتے تھے روز، یعنی سال بھر روزانہ مجلس پڑھتے تھے، اور وہ مجلس حرم کی طرف سے ہوتی تھی. اب بھی ہوتی ہے دوسری جگہ پہ، لیکن اب بہرحال وہ کیفیت نہیں ہے. وہ مجلس پڑھتے تھے، اور کافی مجمع ہوتا تھا، اس میں اردو اسپیکنگ لوگ آتے تھے، ہندوستانی، پاکستانی، کبھی بنگلہ دیش کے بھی لوگ آ جاتے تھے، یا دیگر ملکوں کے جو لوگ ہوتے تھے اردو اسپیکنگ، وہ آتے تھے اور وہ مجلس پڑھتے تھے. اور میں یہ بھی عرض کروں کہ وہ جیسے لوگ حافظ قرآن ہوتے ہیں، تو علامہ شبیر حسن نجفی صاحب کو بڑے بڑے علماء حافظ الاحادیث کہتے ہیں، اور ان کی مجالس میں زیادہ تر احادیث ہی بیان ہوتی تھی. تو یہ اتنی دیر ان کا تعارف کرانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کے اصال ثواب کی کوئی مجلس نہیں ہو رہی ہے، لیکن میں نے کیونکہ یہ حدیث ان سے سنی تھی، لہٰذا اتنے دیر میں نے آپ کا وقت صرف کیا تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے. تو انہوں نے ایک بات مجلس میں پڑھی جو اس وقت بیان کرنا ضروری ہے. انہوں نے فرمایا کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اب حوالہ وہی جانتے ہیں، اور میرے پاس اس کا کوئی حوالہ نہیں، جو حوالہ تھا وہ میں نے آپ کو دے دیا. انہوں نے کہا کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانہ میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب دین کے نام پر صرف نماز رہ جائے گی. دیکھیں بات تھوڑی سخت ہے، دین کے نام پر صرف نماز رہ جائے گی. دوسرا ٹکڑا آپ سنیں گے، اور امانت داری غائب ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آلہ. آپ اس حدیث کا مطلب سمجھے؟ مطلب یہ ہے کہ مسجدوں تو نمازیوں سے بھری، پیشانی پر گھٹے پڑے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر بھائی کا حق مارے ہوئے. آپ غور نہیں کر رہے. امانت داری جو ہے وہ غائب. یا پھر میں جملے بدل کے یوں عرض کر دوں کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر روح نماز نہیں. ایک صلوات پڑھ دے بار محمد و آل محمد. دیکھیں بڑا سینسیٹیو موضوع ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھائی نماز تو کسی حال میں معافی نہیں ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے آپ کو، لیکن نماز کا بھی ایک مقصد ہے نا، تو وہ مقصد ذہن میں رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ نماز پڑھنے کا صاف صاف سن لیجئے، میں مسجد میں کہہ رہا ہوں، نماز پڑھنے کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ کو دنیا بھر کے گناہ کرنے کا لائسنس مل گیا. اب صف اول میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، پڑوسی کی زمین مار دیں کوئی بات نہیں، بہن کا حصہ نہ دیں کوئی بات نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، وقف کی زمین پر قبضہ کر لیں کوئی بات نہیں. ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آلہ محمد. اس لیے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بھائی یہ مطلب نہیں. دیکھیں شکر ادا کیجئے کہ ہم صرف فضائل پڑھتے ہیں. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آلہ. 200 روپے کے کرائے پر وقف کی دکان لے کر 15,000 پر اٹھائے ہوئے ہیں، نماز پڑھتے ہیں کوئی بات نہیں. ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد.
چلے جائیں گے ضرور, آج نہیں تو کل سے. غور کر رہے ہیں آپ میری بات یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ کسی کے پیسے ہم پہ باقی ہیں, دنیا جہان کے کام انجام دے رہے ہیں, پیسے ہیں مگر اس کو نہیں دیتے. نماز پڑھو, ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. بہت چپ ہو گئے آپ, ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ. دیکھیے ایک جملہ باریک سا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اپنے کو ایسا بنائیے کہ ایسی باتیں بھی اچھی لگیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد, صلوات پڑھتے پر محمد. ہمارے ابا نے نہیں دیے تو ہم کیوں دیں گے؟ ارے بھیا اگر تمہارے ابا نے غلطی کر دی, کسی کا حق نہیں دیا, تم سمجھ رہے ہو کہ حق ہے, یہ تھوڑی باپ کی اطاعت ہے. تم دے دو بھائی, تمہارے ابا نے لیا تھا نا, تم دے دو, سیدھی سیدھی بات. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امانت ختم ہو. تو قبلہ امانت داری جو ہے بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. میں بالکل سچ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, کہ یہ مقصرین کی تعداد بھی اس لیے بڑھ رہی ہے کہ لوگوں میں حلال و حرام کی تمیز نہیں رہ گئی. ایک بابا تو بلند صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد. میری بات سمجھیے قبلہ, خود بھی دہن میں لقمہ حلال رکھیے, خود بھی. آپ کے بچوں کا آپ پر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو لقمہ حلال کھلائیے. لقمہ حلال کھلائیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو تبلیغ کی ضرورت ہے جاوید صاحب, وہ اسی پر اسی پر ہے بھائی. جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں وہ آپ کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ جس دکان سے آپ کاروبار کر رہے ہیں اس دکان کا مالک راضی ہے یا راضی نہیں ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تھوڑا سا کبھی ان معاملات میں بھی توضیح المسائل کی طرف رخ کر لیا کیجیے. صلوات پڑھنے پر محمد وآلہ محمد. بس قبلہ, اور یہ میں نے اس لیے عرض کیا قبلہ کہ سرکار سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں مخالفین کو مخاطب کر کے یہی فرمایا تھا کہ تم پر میری بات کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں. تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے. بس قبلہ بات تمام. خدا آپ کو سلامت رکھے. ابھی باہر ماتم ہوگا, جلوس برآمد ہوگا, ذوالجناح کی زیارت ہوگی. آپ حضرات
مولا آپ کو سلامت رکھے. سارے کے سارے عزادار بیٹھے ہوئے, کوئی فرد واحد میرے نگاہ میں نہیں ہے. یہ چند باتیں تھیں, بہرحال میرا دل چاہا میں نے کہہ دیا. اگر کسی کو برا لگا ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں, لیکن یہ ایک حقیقت ہے. اہل بیت کی محبت کے لیے شکم کا بھی طیب و طاہر ہونا ضروری ہے, اور حسب و نسب کا بھی طیب و طاہر ہونا ضروری ہے. ہاں, اور ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, مرد بھی سنیں اور خواتین بھی سنیں, کہ اپنے بچوں کے ذہنوں میں ولایت امیر المومنین کو اس طرح سے پیوست کر دیجئے. اب آگے آپ کو اختیار چاہے جیسے سنیں, اپنے بچوں کے ذہنوں میں ولایت امیر المومنین کو, علی ولی اللہ کو اس طرح سے پیوست کر دیجئے کہ وہ اپنی شادی کے معاملے میں بھی اس کا خیال رکھیں. اب اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ایک بابا بلند صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. الحمدللہ کہ سب اشارہ سمجھ گئے, اور جو بچے بیٹھے ہیں وہ بھی سن لیں میری بات. انہی سے متعلق ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد. بس عزیزوں, کربلا کے میدان میں اسی دین کو, اسی شریعت کو, اسی نبوت کو, اسی رسالت کو, نبی کی نبوت کی اسی اولیت کو اور اسی خاتمیت کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنا بھرا ہوا گھر قربان کر دیا. اور عزیزوں, حسین بھی بس حسین, نہ حسین کے بعد کوئی حسین, نہ کربلا کے بعد کربلا. امام حسن علیہ السلام نے فرمایا تھا, لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ, آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں. ارکان انجمن کی فرمائش ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی رخصت پڑھ دی جائے. حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو, نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو. سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو, حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی. گھوڑے پر سوار ہوئے, ٹیڑھ لگائی, گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. اے میرے نانا کی سواری کے گھوڑے, میں جانتا ہوں کہ تو میرے ساتھ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, یہ آخری زحمت ہے, مجھے جلد از جلد میری منزل تک پہنچا دے. اپنے سمو کی طرف اشارہ کیا, دیکھا کہ 4 برس کی سکینہ گھوڑے کی ٹاپوں سے لپٹی ہوئی رو رہی ہیں, بیان کر رہی ہیں, کیا میرے بابا کو وہاں لیا جاتا ہے جہاں جا کے کوئی واپس نہیں آیا.
घोड़े से उतरे, गोद में लिया, बेटी ये वादे तिफली है, मुझे जाना है। तो बाबा मैं आपको जाने से नहीं रोक रही हूँ। ए बाबा आपको तो मालूम है मुझे उस वक्त तक नींद नहीं आती जब तक आपका सीना नहीं मिलता। ए बाबा आज के बाद आप कहाँ, आपका सीना कहाँ। ए बाबा एक काम है, मैं ये नहीं कहूँगी मुझे नजफ पहुँचा दो। ए बाबा मैं ये नहीं कहूँगी आपसे, ए बाबा मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे चचा अब्बास को बुला दीजिए, मुझे पानी पिला दीजिए। ए बाबा आप जाते जाते एक बार मुझे अपने सीने पर सुलाते जाइए। अजीज़ो हुसैन रेगे घर में करबला पर लेट गए, औलाद वाले बैठे हैं। हुसैन रेगे घर में करबला पर लेट गए। आओ सकीना मेरे सीने पे आराम करो। बच्ची ने हाथ फैलाए, बाबा के सीने पर सर रख दिया। नींद आ गई थकी हुई बच्ची को। चंद लम्हों के बाद उठी, बाबा खुदा हाफिज, बाबा बाबा खुदा हाफिज। ए बेटी कुछ देर और आराम कर लेती। कहा बाबा मेरी आंख लग गई, मैंने ख्वाब में देखा दादी ज़हरा तशरीफ लाए। कह रही हैं सकीना असर का वक्त करीब आ रहा है, मैं नशेब में इंतजार कर रही हूँ, मेरे बच्चे को आने से न रोको। अज़ीज़ों इमाम हुसैन मैदान में आए, वो रजस पड़ा, जंग शुरू हुई। बस अज़ीज़ों फरमाइश है तो पढ़ रहा हूँ, सुने आप बहुत रोएंगे अज़ीज़ों। मौला आपको सलामत रखे। जंग शुरू हुई, आका हुसैन ने वो जंग की, मैं पूरी जंग पढ़ चुका हूँ इसी मिंबर से। ज़बरदस्त जंग की सरकार सैयद शुहदा ने, परे के परे उलट गए। फिर वो वक्त भी आया कि जब निदाए गैबी आई, तलवार के लहू को पोंछा, नियाम में तलवार को रखा, सर झुकाया, भागी हुई फौजें पलटी। कोई तीर मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है, कोई नेज़े से अजियत दे रहा है। सुनेंगे आप। अब जब सुनते हैं तब रोते हैं अजीजों। मुख्तार के दरबार में एक शख्स गिरफ्तार करके लाया गया। एक जुमला रोने के लिए काफी है, एक जुमला है। जनाब मुख्तार ने उससे पूछा ये बता कि तूने करबला में क्या जुल्म किया। उसने कहा मुख्तार न पूछो तो बेहतर है। कहा नहीं बता तूने क्या जुल्म किया। उसने इनकार किया, मैं नहीं बताऊं। कहा नहीं बता। आखिर में कहता मुख्तार सुन सकोगे, बताऊं मैं। कहा बयान कर। कहा सुनो, जब हुसैन मैदान में आए तो हमने तो समझा था कि हुसैन कमजोर हो चुके हैं, लाशें उठा उठा के आए। अब हुसैन क्या करेंगे। लेकिन हुसैन ने वो जंग की कि हमको खैबर और खंदक की जंग याद आ गई। हुसैन तलवार चला रहे थे, आज़ाए जिस्म इंसानी हवा में परवास कर रहे थे। हुसैन की जंग जारी थी। हुसैन जिधर निकल जाते थे उधर लाशों के अंबार लग जाते थे। हमने हुसैन को वास्ते देना शुरू किए, आका हुसैन आपको अली अकबर का वास्ता तलवार, आपको अब्बास का वास्ता तलवार रोक लीजिए। हुसैन ने दरिया का रुख किया, भैया अब्बास अब दुश्मन तुम्हारा वास्ता दे रहे हैं, बेटा अली अकबर तुम्हारा वास्ता दिया जा रहा है। उसी वक्त निदाए गैबी आई। हुसैन ने तलवार के लहू को पोंछा, उसे नियाम में रखा। हम जो भाग गए थे वो वापस आए। पिसरे साद ने 30,000 के मखसूस लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम किया। कहा जिनके पास नेज़े हैं वो बाईं जानिब से हुसैन को नेज़े मारे, जिनके पास तलवारें हैं वो दाहिनी जानिब से तलवारें लगाए, जिनके पास तीर है वो सामने से तीर चलाएं, जिनके पास गुर्द है वो हुसैन की पुष्ट पर गुर्द से वार करें। ए मुख्तार अब हुसैन चारों तरफ से घिर गए। दाहिनी जानिब से तलवारें पड़ती थी, हुसैन बाईं जानिब झुक जाते, बाईं जानिब से नेज़े पड़ते थे, हुसैन दाहिनी जानिब
سنیے عزیزوں، رو لیجئے، مجلس تمام ہو جائے۔ سامنے سے تیر آتے تھے، حسین پیچھے جاتے تھے، کوئی گرز مارتا تھا، حسین گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دیتے تھے، اے مختار، پھر حسین سر اٹھاتے تھے، پھر کوئی تیر مارتا تھا۔ اب حسین کا عجیب عالم تھا، جسم سے خون کے فوارے بہ رہے تھے۔ اب حسین کو مزید کوئی زخم دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کہتا ہے لیکن میرا جذبہ ظلم نہ مانا، میرے پاس تلوار نہیں تھی، میرے پاس نیزہ نہیں تھا، میرے پاس خنجر نہیں تھا، میرے پاس تیر و کمان نہیں تھا، میرے پاس گرد نہیں تھا، لیکن میں نے ایک پتھر اٹھایا، حسین میری طرف آ رہے تھے، یہ کہتا ہے میں حسین کی طرف دوڑا، میں نے ہاتھ گھما کے پتھر پھینکا، حسین کے لبوں کو نشانہ بنایا، وہ پتھر حسین کے لبوں پر لگا، جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، وہ پتھر حسین کے لبوں پر لگا، لبوں سے خون جاری ہوا، حسین نے مستین سے خون کو پوچھا، سنیں گے آپ؟ ایک منٹ، انشاءاللہ آپ بہت روئیں گے عزیزوں۔ یہ کہتا ہے کہ حسین نے خون کو پوچھا، آستین سے لہو کو پوچھا۔ جناب مختار نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ یہ کہتا ہے کہ میں دوڑ رہا تھا نا، تو میں حسین کے قریب پہنچ گیا، جب میں حسین کے قریب پہنچا تو میں نے سنا، اب آپ بھی سن لیں۔ یہ کہتا ہے میں نے سنا کہ حسین نے لہو کو پوچھا، پھر 3 بار بڑی حسرت سے کہا عباس عباس عباس، اللہ اکبر۔ عباس، ارے تم شہید ہو گئے، انہوں نے ہمیں اکیلا سمجھ لیا۔ بس عزیزوں، مجلس تمام ہو رہی ہے، وہ وقت بھی آیا کہ جب زہرا کا لال زین سے زمین کی طرف آیا، لیکن ہمارے آخری امام فرماتے ہیں سلام ہو اس پر جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، شمر ملعون خنجر لے کے آگے بڑھا، اور راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک ہماری عرض کربلا پر اتری، اس میں سے ایک بی بی سیاہ چادر اوڑھے ہوئے نکلی، ہائے میرا بیٹا حسین، ہائے میرا بیٹا حسین کہتی ہوئی آگے بڑھ کے اپنے کو حسین پر گرا دیا، جزاک اللہ۔ اور راوی کہتا ہے میں نے دیکھا 2 اشخاص نمودار ہوئے، ایک کو پہچانا رسول، دوسرے کو پہچانا علی، رسول نے کہا یا علی سیدہ کو سنبھالو، عصر کا وقت قریب آ رہا ہے، علی نے سیدہ کے بازوؤں کو پکڑا، ارے ماں کے سامنے بیٹا ذبح ہو گیا، زمین کربلا لرز رہی ہے، آسمان سے خون برس رہا ہے، منادی ندا دے رہا ہے الا ذبح الحسین بکربلا، الا قتل الحسین چشمہ آپ کا ہے؟ السلام علیکم۔ میشم رئیس صاحب سے پوچھیے، انہیں کہا
अभी रुक के निकलिएगा, बहुत है ना, जो है किसी का गिर गया यहाँ रख दो, अभी हम थोड़ा रुक के निकलिएगा। एक चश्मा यहाँ मेंबर पर किसी साहब का रह गया है, मेंबर पर रखा है, जिसका भी हो आके ले लें। शबीरिया पहले दिन पड़ गई है, नहीं यही तो पहले दिन पड़ गई। शान भाई जल्दी आओ यार, सुनो तो भाई, ये देखो भाई
ऊपर ले लो, ऊपर ऊपर